امام حسن اور حسین نے دیکھا ہے ایک بوڑھے بابا جی وضو کر رہے تھے تو وضو ٹھیک نہیں کیا. دو باتیں ہو سکتی نا کہ میں شیر خدا کا پتر ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں وضو کیسے کرنا ہے، اور اہل بیت کا ادب ویسے بھی فرض ہے واجبات دین میں. وضو ٹھیک نہیں کیا تو شہزادے اب ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ بابا جی کو بتانا ہے وضو کیسے کرنا چاہیے. کیسے بتائے؟ ہمارے ہاں اللہ خیر کرے، خدا خیر کرے، کسی کو پتہ چل نہ جائے مسئلے کا. اگر پتہ چل گیا تو پھر ساری مسجد کے نمازیوں کی خیر نہیں، وہ سب کو بتائے گا کہ تم سارے غلط نماز پڑھتے ہو، پہلے میرے پاس آؤ مٹھائی کا ڈبہ لے کے مجھے استاد بناؤ، میں تم سب کی نمازیں صحیح کراؤں گا، اس کے بعد پھر بات کو آگے لے کے چلوں. بڑی تیزی سے ٹھہر جائے، ابھی تھوڑا غور کریں، رکیں. تبلیغ کا ایک انداز ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. جب کسی کو رب کی طرف بلانا ہے تو ذرا دانائی کے ساتھ بلانا ہے، حکمت کے ساتھ بلانا ہے. حسنین کریمین بیٹھے، اب دونوں بھائی آپس میں عمریں کتنی ہیں؟ 7.5 سال 8.5 سال. مشاورت ہو رہی ہے کیسے بابا جی کو بتانا ہے. اب بات طے ہو گئی، آنکھوں میں طریقہ وضع کر لیا. تو حضرت امام حسن فرمانے لگے بابا جی ماشاءاللہ آپ کو وضو کرتے دیکھا ہے، ذرا ہم دو بھائی بھی وضو کرنے لگے، ذرا دیکھیے گا بھلا کس کا صحیح ہے. یہ ذرا دیکھیے گا وضو، تبلیغ کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. ذرا دیکھیے گا وضو کس کا وضو ٹھیک ہے، ذرا دیکھیے گا. تو بابا جی نے کہا چلو بیٹا دکھاؤ. وضو کیا دونوں شہزادوں نے. یہ شہزادے ہیں نا، اور یہ وہ شہزادے ہیں جو قیامت میں جنتی جوانوں کے سردار بنیں گے. کیا رنگ ہے، کیا انداز ہے. وضو کیا تو جب وضو مکمل ہوا تو بابا جی نے ان کو وضو کر رہے ہیں، وہ تقریر نہیں سنا رہے، وہ شعر نہیں سنا رہے، قریقت والی. انہوں نے وضو کیا، جب وضو مکمل ہو گیا تو بابا جی رو پڑے اور چلنے لگے. تو امام حسن فرمانے لگے بابا جی کہاں جا رہے ہو، ذرا رزلٹ کا اعلان تو کر دو. تو بابا جی کہنے لگے پتر تم دونوں کا ہی ٹھیک ہے، میرا ہی نہیں ٹھیک تھا، آئندہ سے صحیح کیا کروں گا. مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ طریقہ ہے رسول اللہ کے خاندان، یہ نبی کریم کے خاندان کا. ہمارے ہاں کسی بزرگ کو جب مشورہ دینا ہو نا، آپ نے یہ بات یاد رکھنی، کسی بزرگ کو مشورہ دینا ہو تو ڈائریکٹ نہیں دینا چاہیے، یہ منع ہے. پتہ ہے آپ کو؟ توجہ ہے میری بات پر؟ پورے آداب کا خیال کرنا ہے. یہ بہترین لوگوں کی مثال ہے. حضور نے ان لوگوں کے اخلاق کو بہترین کا، اس کا ایک طریقہ وضع کریں گے. آپ ڈائریکٹ مشورہ نہیں کریں گے، اس میں آپ تھوڑا سا سوچیں گے، ٹھہریں گے، غور کریں گے. حضرت جناب سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی، ابھی قرون اولا کا وقت نہیں، یہ ہمارے پاس کے بزرگ ہیں، ابھی انہیں کچھ عرصہ ہوا دنیا سے رخصت ہوئے. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نا پنڈی کے علاقے میں کسی سید عالم کے پیچھے نماز پڑھی. عالم بھی تھے اور سید بھی تھے. ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو انہوں نے نا نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی کر لی، ہو جاتا ہے نا انسان بھول جاتا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس میں بیٹھا تھا، تو ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں عالم نے فلاں بات کی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ دلیل کہاں ہے، وہ بات کہاں ہے. تو بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے جو بولے گا غلطی اسی کی نکلے گی نا. ادھر دیکھیں میری طرف، جو بولے گا غلطی. تو فرمانے لگے جو کوئی کام کرتا ہے غلطی بھی اس کی نکلتی ہے، جو گمسم ہو اس کی غلطی کس نے نکالنی. تو کبھی نماز بندہ پڑھاتا ہے تو اس میں بھول بھی جاتا ہی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ، بزرگ تھے، سید تھے، نماز پڑھائی، کہیں بھول گئے، غلطی ہو گئی، پتہ چلا کہ نماز نہیں ہوئی. سارے لوگ بیٹھے تھے. اب جن کا علم انہیں بڑا پریشان کرتا ہے نا کہ فٹافٹ اس کا اظہار کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ان پڑھ ہوں. ان کو تو شک بھی ہو تو فٹافٹ کہہ دیتے ہیں جی یہ نہیں ہوئی نماز، جی ختم ہے، آپ فٹافٹ کریں، یہاں آپ پڑھائیں یا پھر میرے پیچھے کھڑے ہو، میں جلدی صحیح کرا دوں آپ کی عبادت. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. علم ہو اور پھر اس کے ہاضمے کو صحیح رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے میاں، بڑے کم لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے. اب وہ سارے علماء اور بھی تھے پیچھے، تو خواجہ قمر الدین سیالوی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہی کوئی بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گی. تو اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جب علماء نے اشارہ کیا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے چپ کرو، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ نماز نہیں ہوئی، پر یہ خالی عالم نہیں، یہ سید بھی ہے. تو اب میں نا لفظ تلاش کر رہا ہوں، کوئی جملہ مل جائے تو میں ان کو بتاؤں، ذرا مجھے کوئی جملہ نہیں مل رہا. ہم انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، جاگ کے بتاؤ، آپ کی مہربانی. انتظار کرتے ہو؟ میں کہا کرتا ہوں دعا کرو کسی بیچارے بوڑھے آدمی کا کبھی موبائل نہ کھلا رہ جائے نماز میں، ورنہ وہ تو گیا کام سے. سب لوگ کہیں گے کہ بابا جی تسی موبائل رکھے ہے تو پھر کھلا بھی رہ گیا تو آتا. اور اس سے زیادہ مل کے یہ دعا کرو کہ امام مسجد کا نہ کھلا رہ جائے، ورنہ ہو سکتا ہے عصر کے وقت مولوی نیا آ جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے موبائل کھلا رکھ لی ہے. اتنا مطلب آپ پتہ ہی نہیں آپ کس کی امامت کر رہے ہیں، اتنے بڑے محدث پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کا موبائل کھلا رہ گیا. بڑا
खौफनाक माहौल बन गया। मस्जिदों के अंदर जहां जो भी आता था उसे चाहिए था कि कलेजा भी ठंडा करता, दिल भी ठंडा रखता, जुबान भी मीठी रखता। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे जरा जुमला को मिलता है तो मैं शाह जी को बताता, मिल नहीं रहा, इतने बड़े आलिम है, चोटी का आदमी है। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे लो भाई जुमला मिल गया है। मैं शाह जी को बताने लगा मसला। उन्होंने कहा हुजूर बताएं। तो करीब गए, जाके सैयद साहब से कहने लगे हुजूर आप सैयदजादे हैं, आलिम भी बड़े हैं, माशाल्लाह आपने नमाज पढ़ाई है, मजा बड़ा आया है, जरा यही नमाज एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते? नमाज आपने पढ़ाई है, चूंकि आलिम बड़े हैं, सैयद है, तो मजा बड़ा आया है, जरा यही नमाज दोबारा नहीं पढ़ा देते? तो शाह जी हंस पड़े, कहने लगे शक मुझे भी था नहीं हुई, शक मुझे भी था कि नमाज नहीं हुई, लेकिन मैं चूंकि शक में था तो बोल नहीं रहा था। अब आपने बताया तो बात की समझ आ गई है, मुझे पता चल गया कि नमाज नहीं हुई। तो अब वो भी बूढ़े थे, कह सकते थे कि बुढ़ापा है जी, क्या आपने थका दिया, आप कितनी पढ़े? अल्लाह खैर करे, गर्मियां तरावियां आती है ना गर्मियों में, खुदा ना खास्ता कहीं कारी साहब से 2 की जगह 3 पढ़ाई जाएं तो फिर इतना ज्यादा एहसान करते हैं मेरी तरह के लोग जो पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं आपको पता नहीं हमारा एहसान अजीम है, हम आपके पीछे नमाज पढ़ने खड़े, आपने थका दिया, अब पूरी 2 रकातें और पढ़ जाएंगी, यानी पूरी 2 रकातें ही पढ़नी पड़ेंगी।